الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم آپ کے خدمت میں کچھ مسائل پیش کریں گے جو عورتوں کے متعلق ہے۔ کچھ سوال اور اس کے جواب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ساڑی میں عورتوں کی نماز درست ہے یا نہیں، یعنی کوئی عورت ساڑی پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی عورت ساڑی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عورت ساڑی پہن کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اگر ساڑی پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اس کی نماز درست ہوگی، البتہ پورا پردہ کرنا چاہیے۔ اور یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ یہ ساڑی ہندوؤں کا لباس ہے، بلکہ ہمارے اس ملک میں بعض حصے ایسے ہیں جہاں مسلمان عورتیں ساڑی پہنتی ہیں اور ساڑی ہی ان کا لباس ہے۔ جس طرح ہندو عورتیں پائجامہ پہنتی ہے، اسی طرح مسلمان عورتیں بھی پائجامہ پہنتی ہے۔ تو جس طرح ان کا وہ لباس ہے، اسی طرح ان کا بھی یہ لباس ہے۔ اور اگر کوئی عورت ساڑی کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، درست ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو بنانے کے بعد عورت کا سر کھل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت وضو کرنے کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ نکل جاتا ہے، اس کا سر کھل جاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے، بلا شک و شبہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح عورت کا دودھ وضو بنانے کے بعد نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال بھی یہی اسی طریقے کا ہے کہ اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ پہلے سوال کا جواب بھی وہی ہے اور دوسرے سوال کا جواب بھی وہی ہے۔ اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی وضو اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے وضو کیا، اس کے بعد اس کا دودھ خود بخود نکل رہا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کا وضو برقرار رہتا ہے۔ بدن سے ناپاک چیز کا نکلنا اور بدن سے ناپاک چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں پر دودھ پاک ہے، اسی لیے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ طیبہ یا درود شریف یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیتیں جو بطور دعا کے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ عورت کے لیے حیض و نفاس اور اسی طرح اس وقت جب کہ اس پر غسل واجب ہو چکا ہو، اس حالت میں کلمہ طیبہ، درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح دوسرے وہ دعائیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھنا درست ہے۔ اگر کوئی ناپاک عورت بطور دعا کے اگر پڑھتی ہے تو درست ہے۔ پڑھنے کے وقت میں دعا کی نیت ہو، دعا کا ارادہ ہو تو عورت پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ کوئی عورت اس حالت میں قرآن کی تلاوت کی نیت سے ان آیتوں کو نہ پڑھے، بلکہ اگر دعا کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک
سوال یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ تو اس سلسلے میں عورتوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بچہ کھانا پینا نہیں کرتا ہے، ابھی اس کے دانت نہیں آئے ہیں، اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے۔ یہ عورتوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے عورتیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہدایت کے ایک حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کا پیشاب برابر ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، چاہے وہ بچہ کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، چاہے اس بچے کے دانت آئے ہو یا نہ آئے ہوں، دونوں صورتوں میں پیشاب ناپاک ہے۔ اور بعض عورتیں جو ہیں اپنے گود میں بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ بچہ بولتا نہیں ہے، بچے کے دانت نہیں ہے، بچہ کھاتا نہیں ہے، تو اس کا پیشاب پاک سمجھ کر اسی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اور اسی کپڑے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی ناپاک کپڑے کے ساتھ اور دیگر عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بچے کے پیشاب کرنے کے بعد وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک آپ نہیں دھوئیں گے جب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح عورتیں بد احتیاطی اس میں یہ کرتی ہیں، کسی بچے نے گھر کے اندر پیشاب کر دیا، کسی ٹائلز پہ وغیرہ پیشاب کر دیا، تو عورتیں کیا کرتی ہیں گھر پہ اکثر کہ جس کپڑے میں بچے نے پیشاب کیا ہے اسی کپڑے کو اتارتے ہیں اور اسی کپڑے سے پوچھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پاک ہو گئی۔ زمین پاک نہیں ہوگی، آپ نے تو ایک ناپاک کپڑے سے ناپاک چیز کو صاف کیا تو وہ زمین پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پاک کپڑے سے لا کر صاف کرنے سے وہ زمین صاف ہو سکتی ہے، ورنہ وہ زمین ناپاک رہے گی۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حاملہ عورت کس طرح نماز پڑھے گی؟ حاملہ عورت اگر حمل میں اس زمانے میں حمل کے زمانے میں اگر حاملہ عورت کو سجدہ اور رکوع کرنا دشوار ہو یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو، نہیں پڑھ سکتی، تو عورت اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور اگر عورت کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد سجدہ اور رکوع کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ عورت جہاں تک ہو سکے وہ جھکنے کی کوشش کرے۔ اور ہاں البتہ یہاں یہ ضروری ہے کہ رکوع میں جتنا آپ جھکتے ہیں اس سے زیادہ سجدے میں جھکا کریں، جتنا آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ عمل کریں۔ بیٹھ کر اگر نماز پڑھنا چاہے تو حاملہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر رکوع اور سجدے میں بھی پریشانی ہے تو جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنا سجدہ اور رکوع کرے، اور خیال رہے کہ رکوع سے تھوڑا زیادہ سجدہ ہونا چاہیے، اس میں جھکنا تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران دوپٹہ گر جائے تو کس طرح اوڑھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت کا دوپٹہ سر سے گر کر کاندھے تک آ جاتا ہے تو عورت اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سر پہ رکھ سکتی ہے۔ یا دوسرا عمل کہ جس سے نماز میں نہ ہونے کا شک دوسروں کو نہ ہو، وہ عمل کر کے بھی آپ ایسے کوئی طریقہ اختیار کریں کہ جس سے لوگوں کو بھی یہ شک نہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ایسے کھڑا ہے۔ اگر دوپٹہ بالکل ہی سر سے نیچے زمین پہ گر جاتا ہے تو اس وقت میں نماز کو توڑ دیں اور دوپٹہ اوڑھ کے پھر دوبارہ رکعت باندھ کے نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک سوال اور ہے
کہ عورت کھڑے ہونے کے وقت میں دونوں پاؤں میں کتنی دوری رکھے گی۔ نماز کے حالت میں اگر عورت کھڑے ہوتی ہے تو اپنے پاؤں میں کتنی دوری رکھے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھا جائے، اسی طرح عورت بھی اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔